کل میں نے کلپ دیکھا, میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں نا, ریگو سے اترا, اسے 2 گارڈ چھلانگ مار کے آگے آئے, گیٹ کھولا, ہم بڑے اسٹائل سے نکلے اور یوں ٹک 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 کرتے ہوئے یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, ہینڈ شیک, لوگوں سے السلام, یہ پھر واگا بارڈر پہ پریڈ. تو میں لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں, میری عادت ہے کمنٹس پڑھنا ضروری ہے لوگوں کے, بے شک ان کو رپلائی نہ کروں میں, لیکن میں پڑھتا ہوں, اپنے بیان پہ بھی کمنٹس پڑھتا ہوں میں جب موقع ملتا ہے, پتا تو چلے کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے پبلک. زیادہ تر یعنی 75% لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس تھے. یہ دیکھو مفتیوں کے حالات, یہ لوگوں کو دنیا کی محبت سے روکتے ہیں, ان کی اپنی حرکتیں دیکھو. صحابہ تو بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے, ان کی اپنی حالت دیکھو. کہاں سے آتا ہے اتنا پیسہ, یہ گارڈ کہاں سے آئے, اللہ پہ توکل نہیں ہے. 2-4 لوگوں کے ہوتے ہیں نا تو 2-4 مکھنچو تو ہر جگہ ہوتے ہیں. 75% تقریباً, میں نے پورے گنے تو نہیں بیٹھ کے, لیکن ایک اندازہ لگا رہا ہوں, 75 سے 80% لوگوں کے کمنٹس کیا تھے, نیگیٹو. میں جب حج پہ گیا تو ایک صاحب مجھ سے ملے, میرے بڑا عاشق تھا, وہ بیان سنا کرتا تھا, لیکن مجھے چھاؤں میں لے گیا, مفتی صاحب 2 منٹ آپ سے پرسنلی بات کرنی ہے. مینا میں نا چھاؤں میں, میں نے کہا چلو بھائی. کہہ رہے مجھے آپ سے بڑی عقیدت محبت تھی, لیکن جب سے آپ پبلک میں مشہور ہوئے ہیں آپ کی تو ٹون ہی چینج ہو گئی, ٹھاٹ باٹی آپ کے کیا ہو گئے ہیں. گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں آپ کی وہ پھٹ پٹی سی FX بھی یاد ہے, کہا نہیں انہوں نے, لیکن کہنا یہ چاہ رہے تھے, وہ پھٹ پھٹی بائکیں بھی ہمیں یاد ہیں. اور اب آپ کی یہ ٹھاٹ. تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے عقیدت ختم ہو گئی ہے, صاف لفظوں میں. میں نے ان کو کوئی جواب دیا نہیں, ہر موقع جواب کا نہیں ہوتا, ہر دفعہ بات سمجھ میں آتی بھی نہیں. میں جواب دیتا تو کہتے اب اپنی غلطی کو کیا کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ اب ہو گئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. لیکن جب اتنے سارے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, ہماری قوم کا ایک معذرت کے ساتھ ایک المیہ ہے کہ وہ منفی بہت سوچتی ہے. یہ جو سافٹ ویئر ہے نا, یہ والا بھی نکالنا چاہیے ہم سب کو مل کے. ہر چیز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, بولو الٹا. پہلی بات تو یہ جو شو بازی والا الزام ہے کہ مفتی صاحب شو بازی کر رہے ہیں, آپ کو کس نے کہا کہ میں اپنے ساتھ کیمرہ مین لے کر گیا ہوں اور کیمرہ مین کو کہا ہے کہ جب میں ریبو سے اتروں اور میں ٹھک ٹھک یوں کر کے جاؤں تو میری ویڈیو بناؤ. یہ تو آٹومیٹیکلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں جب واگا بارڈر گیا ہوں, ہمارا تو ارادہ ہی اس دن بنا ہے واگا بارڈر جانے کا, کوئی ارادہ نہیں تھا. اچانک چلے گئے تو وہاں فوجیوں نے اتنا پروٹوکول دیا کہ بھائی مفتی صاحب آئے ہوئے, مجھے نیچے لے جا. میں تو اوپر جا کے بیٹھا تھا, چھپ کے بیٹھنا چاہ رہا تھا, کسی کو پتا نہ چلے. پہلے میں آیا ہوں چھپڑ میں, اوپر جا کے بیٹھا تو فوجیوں نے دیکھا بھائی مفتی طارق مسعود آئے ہوئے, انہوں نے کہا ہم تو آپ کے بیان سنتے ہیں, بڑے زبردست. مجھے لے آئے, پبلک میں لے آئے, پھر ہمارے سارے ساتھیوں کو پیچھے رکھ کے مجھے آگے لے جا کے بٹھا دیا. اب وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں, پھر مجھے کہا کہ نہیں آپ وہاں چلیں, وہ جو گارڈ کھڑے ہوئے ہیں نا بارڈر پہ, ادھر جا کے آپ ایک سیلفی لیں. میں وہاں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نہیں لے سکتا سیلفی, تو بے اکرامی نہیں ہو جائے گی. کہیں گے ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں, آپ کو وہاں گارڈوں کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں, وہ جو فوجی کھڑے ہوئے ہیں آپ سیلفی لے رہے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. میں کہوں نہیں میں شو مارنے نہیں آیا یہاں پہ, یہ موقع یہ بات کرنے کا نہیں ہے, یہ ان کو اپریشیٹ کرنے کا موقع ہے. آپ بارڈر پہ گئے ہو تو آپ تو ان کو کی حوصلہ افزائی کرو گے نا. ایک نے کہا اتنے تکبر سے چل رہے ہیں یوں کر کے, میں بارڈر پہ کس طرح سے چلوں یار, بارڈر پہ تواضع کے ساتھ چلوں, سر جھکا کے چلوں. جو ہماری نیچرل چال ہے میں اسی چال سے چلا ہوں, میرا کوئی الگ سے نہ میں نے کندھے اوپر کیے, نہ میں نے جو نارملی چلتا ہوں اسی اسپیڈ سے چلا ہوں میں. اتنی نیگیٹیوٹی یار, اتنی نیگیٹو. ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا الحمدللہ. میں وہاں جا کے جب بارڈر پہ کھڑا ہوا تو نہیں, وہ لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں, وہ تصویریں لے رہے ہیں, آفیسرز آ رہے ہیں, میجر کرنل آ رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, تو آپ کو خوش ہونا چاہیے یار ہماری علماء کی پاک آرمی میں یہ عزت. 75% لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس, یہ دیکھو شو بازیوں میں لگے ہوئے. میں نے خود سے نہ کوئی تصویر لی وہاں پہ,
نہ کسی کو میں نے کیمرہ پکڑایا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ٹھک 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 جا رہا ہوں میری لوگ کر رہے ہیں یہ, اور لوگوں نے اپنے اپنے چینلوں سے اپلوڈ کیے ہیں. کچھ ہمارے چینل سے بھی ہو گئی, جب ہو ہی رہی ہیں تو ہم نے کہا چلا دو بھائی, تم بھی چلا دو, ساری دنیا نے تو اپلوڈ کر دی ہے. تو پہلے یہ نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں کیوں آ رہی ہے کہ مفتی صاحب خود یہ کام کروا رہے ہیں. ریوو سے اترنا چڑھنا ان سب چیزوں کی کوریج میں بولو نہیں کر رہا ہوتا, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے جو میں اپنے دل کی حالت جانتا ہوں, مجھے ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. وہاں بہت سے کیمرہ مین کو میں نے روکا ہے کہ ایک تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ بار بار کہہ رہا تھا آپ نعرہ لگائیں, اس کو میں نے ڈانٹ کے خاموش کہہ رہا ہے چپ کر کے بیٹھ جا, مجھے آرام سے پریڈ دیکھنے دے. وہ اپنے چکر میں تھا کہ کلپ بنے گا تو مارکیٹ میں وائرل ہوگا. ہم تو تمیز سے جا کے بیٹھ گئے, نہ ہمارا کوئی نیت شو مارنے کی نہ تصویر بنانے کی. ہم تو گئے, ہم نے ذرا, مجھے تو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے جب یہ اس طرح کے پریڈ وریڈ ہو رہی ہوتی ہے, جوش ملتا ہے نا اس سے. دوسری بات یہ کہ ریوو سے اتر کے 4 گارڈ آ رہے ہیں یا 3 آ رہے ہیں, وہ ٹھک ٹھک ٹھک. گارڈ کیا کرے گا اگر ہے, بلکہ اس سے پہلے کا اسٹیپ ریوو. اگر میں نے سیفٹی کے لیے گارڈ رکھنے ہیں تو میں ایف ایکس میں رکھ سکتا ہوں, مجھے بتاؤ, بولو نا. یہ موٹر سائیکل پہ رکھ سکتا ہوں میں, ایک بائک آگے پھٹپٹی سی اور 4 موٹر سائیکلیں پیچھے, تو وہ اپنی حفاظت کریں گے, میری حفاظت کریں گے. کامن سینس کو یعنی اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا تو سوچ لینا آدمی کہ میں کیا بول رہا ہوں. جب گارڈ رکھنے ہیں تو گارڈوں کا اسٹائل یہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اسٹائل اب تک اس کائنات میں وجود میں نہیں آیا. اور رہا مسئلہ گارڈ رکھے کیوں ہیں, یہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ پہ توکل نہیں ہے ان لوگوں کا. اللہ پہ آپ لوگوں کا توکل اگر بہت ہے تو اپنی دکان پہ اتنے موٹے موٹے تالے کیوں ڈالتے ہو, گارڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کتنے علماء شہید ہو گئے, ابھی بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے. بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہادت سے ڈر لگتا ہے ان کو. شہادت سے الحمدللہ کسی بھی مسلمان کو ڈر نہیں لگتا, لیکن شہادت وہ جو اللہ کی طرف سے ہو. آپ کی حماقتوں سے جب آپ کو شہادت ملتی ہے تو اس پہ آخرت میں آپ کو پکڑ ہوگی. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات سمجھ میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارڈ رکھے ہیں. یہ توکل تو جو آپ جس قسم کا توکل کر رہے ہو, یہ توکل تو ہمارے نبی نے ڈیفائن نہیں کیا. ساری زندگی ہمارے نبی نے گارڈ رکھے ہیں اپنی حفاظت کے لیے. ہاں, جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لازمی بچائے گا, اب آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, اس کے بعد آپ نے گارڈ ہٹائے ہیں. تو نبی کے لیے تو ایسی آیتیں نازل ہو گئی تھی, ہمارے لیے ایسی کوئی آیت نازل بولو نہیں ہوئی. قرآن میں اگر لکھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ 15ویں صدی میں ایک مولوی ہوگا جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو میں فوراً ہٹا دیتا. بھائی خامخواہ کی تنخواہ جا رہی ہے بلا وجہ یار. کتنے علماء شہید ہو گئے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, میں اپنے اونٹ کو رسی سے باندھوں یا اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دوں؟ صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا رسی سے باندھو, اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور اپنی دنیا میں سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. بیمار ہوتے ہیں علاج کراتے ہیں ڈاکٹر سے, یہ نہیں کہتے ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں. کووڈ میں 25 ٹیکے جا کے ٹھکوا دیے لوگوں نے, ماسک لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ تو وہم سے ہی مر گئے. تو توکل کی یہ ڈیفینیشن کہ آپ حفاظت چھوڑ دیں, یہ کہیں بھی قرآن و حدیث کو, یہ بدعت ہے. اگر میں جو بدعت کی کو ڈیفائن کر رہا تھا نا, کچھ چیزیں بہت ساری بدعت ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو بدعت نہیں سمجھ رہے ہوتے. کتنے علماء شہید ہو گئے. مولانا عادل رحمت اللہ علیہ, کتنا ان کو سمجھایا گیا تھا, حضرت گارڈ رکھیں, آپ کی جو تقریریں ہیں اس میں لوگ آپ کو شہید کریں گے. لیکن بہت سے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا جی موت تو ایک دن آنی ہے, شہید ہو گئے. وہ موت تو یقیناً ایک دن آنی ہے, ہمیں کیا پتا کب آنی ہے, ہم تو حفاظت کریں گے نا. اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں نے کل مرنا ہی ہے, پھر میں ساری حفاظت ہٹا دوں گا. مجھے کیا پتا یار میں نے کل مرنا ہے کہ 20 سال بعد مرنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حادثہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ اجر ملتا ہے. آپ نے تمام حفاظتی انتظامات کیے, پھر بھی اللہ نے آپ کی موت لکھ دی, اس میں اللہ آپ کو اجر دے گا شہادت کا. آپ اپنی حماقتوں سے جب مریں گے تو پھر اس پہ آپ کو اجر نہیں ملے گا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ گارڈ میں نے نہیں رکھے, یہ مجھ پر مسلط کیے گئے ہیں. ہم تو اسی حماقت والی ٹریک پہ چل رہے تھے اب تک کہ میرے کوئی گارڈ نہیں رکھنا, اور یہ میں سمجھتا ہوں حماقت کر رہا تھا میں. یہ تو ہمارے پاس چاہنے والوں نے کیا کیا ہے,
زبردستی مسلط کیے کہ تمہارے باپ کو بھی رکھنے پڑیں گے. اور یہ صحیح کیا انہوں نے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, وہ اس کے مشورے کی وجہ سے اس پر کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا. دیکھو آپ کے ابا بیمار ہیں, یا بیوی کی مثال دیتا ہوں زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ کی بیوی بیمار ہے, آپ کو اس سے بڑی محبت ہے, وہ دوا نہیں کھا رہی, وہ ملیریا کے پورا کورس مکمل نہیں کر رہی, اس کو لویریا ہوا تھا تو آپ سے شادی ہوئی, اب ملیریا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ملیریا سے ملتی جلتی بیماری ہے لویریا. آج کل یونیورسٹی میں بہت چل رہا ہے نا یہ لویریا. ایک ہوتا ہے لو, یہ برا نہیں ہے, ایک ہے لویریا, یہ بہت خطرناک بیماری ہے. لیکن اس کو آپ سے لویریا ہوا تھا, آپ کو بھی اس سے لویریا ہوا, شادی ہو گئی, تو شادی ہوتے ہی لویریا تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, ختم, اور لو میں تبدیل ہو جاتا ہے. لو رہتا ہے, لویریا ختم ہو جاتا ہے, یعنی وہ اعتدال پہ آ جاتا ہے. اس کے بعد اس کو ہو گیا ملیریا, خطرناک ملیریا, وائٹ سیل گر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا بھائی اس کے 5 انجیکشن ہیں, کورس مکمل کر لو. بیگم کہہ رہی نہیں, ایکچولی مجھے کسی حکیم نے مشورہ دیا, فلانے نے مشورہ دیا. آپ کو اگر محبت ہوگی نا, آپ زبردستی ٹیکے ٹھوک دو گے جا کے. آپ بولو گے بیگم میں تجھے مرتا ہوا بولو نہیں دیکھ سکتا. بیگم چیخے گی, چلائے گی, گالیاں دے گی, آپ بولو گے جو مرضی کرنا ہے تو نے کر لے, میں تجھے مرتا نہیں دیکھا. ہیں ایسے شارٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس طرح کے آدمی. لیکن اگر کوئی اس طرح کا ہوگا تو وہ زبردستی علاج کرے گا, وہ بہانے سے کر دے گا, کسی بہانے سے. وہ کہے گا یہ ملیریا کا نہیں ہے, یہ تو طاقت کا انجیکشن ہے, کچھ بھی کرے گا, لیکن وہ علاج تو کہے گا بھائی میں تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا. تو اگر حماقت کر رہی ہے تو میں تیری حماقت کی سزا اپنے آپ کو نہیں دے سکتا. یہی کرے گا نا اگر محبت ہوگی. اور اگر محبت نہیں ہوگی تو بیگم کہے گی نہیں مجھے ٹیکا نہیں لگوانا. آدمی کہے گا چلو خود ہی مر رہی ہے تو جانے, چلو. مرے گی تو پھر سسرال والے پوچھیں گے ہماری بیٹی کیوں مر گئی, تو کہنا بھائی میں نے تو نہیں ماری, اپنی شوق سے اس کو, میں نے تو ایکچولی اس کو سمجھایا تھا, ڈاکٹروں نے کہا ملیریا کے 5 ٹیکے لگتے ہیں, 5 ہے پتہ نہیں 4 ہیں, ڈاکٹر بھول گیا, تو یہ پابندی سے لگیں گے تو ٹھیک ہوگی. میں نے تو دیکھیں ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی میں نے احتیاطاً میں نے سیو کر لی تھی. یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگوانے تاکہ کل مجھ پہ الزام نہ لگائیں. تو آپ عقلی لحاظ سے تو مطمئن کر دو گے سسرال کو, کیس بھی نہیں بنے گا آپ کے خلاف, لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. آپ کہو گے یار اس کی حماقت میں نے اس کو مرنے کی دی. آپ کا بچہ اگر تالاب میں چھلانگ لگاتے خودکشی کے لیے, پھر بھی بچاتے ہو کہ نہیں بچاتے؟ یہ تھوڑی کہتے ہو کہ خود ہی مرا ہے, خود ہی چھلانگ لگائی ہے. تو جن کو علماء سے محبت ہوتی ہے نا, تو جو علماء کہتے ہیں ہمیں گارڈ نہیں رکھنے, وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت آپ کی اس بارے میں سننی نہیں ہے, آپ کے باپ کو بھی گارڈ رکھنے پڑیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جن لوگوں نے مجھ پہ مسلط کیے, یہ مسلط کیے ہیں, میں نے منع کرتا رہا, پھر آ گئے ایک دن 4 آدمی آ کے بیٹھ گئے کہ یہ آپ کے گارڈ ہیں. میں نے کہا میں آلو پیاز ٹماٹر لینے جا رہا ہوں, میں بھنڈی لینے جا رہا ہوں, میرے ساتھ 4 گارڈ بھنڈی لے کر آئیں گے کیا؟ میں کبھی بکری کو گھمانے لے کے جا رہا ہوں, اب بھی ایسا ہوتا ہے, بکری چرانے لے کے جا رہا ہوں, 3-4 گارڈ گھوم رہے ہیں, اور مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بکری سمجھتی ہے یہ مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, حقیقت ہے وہ سمجھتی ہے میری حفاظت کے لیے. بکریاں بھی خوش ہیں مجھ سے. میں نے کہا یار میں تو دیسی اسٹائل میں رہنے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا بھائی دیسی ہو یا ولایتی ہو, جان کی حفاظت سب سے بولو پہلے. کچھ چاہنے والوں نے مسلط کیے ہیں بھائی, فری پھوکٹ کے مشورہ آپ کو یہ آدمی آگے دے آپ 8 گارڈ رکھیں, ہمیں آپ سے بہت محبت ہے مفتی صاحب آپ 16 گارڈ رکھیں. کہتے ہیں اس محبت کا پتہ جب چلے گا جب کم از کم 1 کی تنخواہ آپ اپنے ذمہ دو. کیا کیا پھر ہی بہوا ایسے کیا ہوتا ہے؟ تو گارڈ رکھنا بھی ضروری ہے, اور گارڈ کے پھر گاڑی بھی گارڈ کے حساب سے ہوگی. پھر ہم جب نیچے اتریں گے تو کیسے اتریں آپ بتا دیں, یہ والا اسٹائل نہ ہو تو کیا خرامہ تواضع سے اتریں. جو ہماری نیچرل اسٹائل ہے اسی اسٹائل میں ہم رشتے بھی لینے گئے. جب میں رشتوں کے لیے گیا ہوں میرا یہی اسٹائل ہے, جب میں اسکول جاتا تھا اس وقت بھی میرا چلنے کا یہی اسٹائل تھا, واگا بارڈر پہ گیا وہی نیچر سے ہٹیں گے تو وہ تکلف ہوگا, وہ شوبازی ہوگی. تو کیسے آپ کسی آدمی کو بدگمان میں, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم دودھ کے دھلے میں ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یار کوئی اعتراض کرو تو کوئی معقول اعتراض کرو نا, ہم سنیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں. خامخواہ کی باتیں پھینکتے رہنا. دوسری بات یہ کہ یہ ٹھاٹ باٹ اگر ہیں, بالفرض آپ نے گاڑی سے اندازہ لگا لیا کہ مفتی صاحب کے بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں,
یہ آپ نے اندازہ کیسے لگایا گاڑی دیکھ کے؟ جس آدمی کے پاس اچھی گاڑی ہو وہ بھی کسی ضرورت سے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں ہی اس کے ٹھاٹ باٹ بہت اعلیٰ ہوں گے؟ یہ کہاں سے فرض کر لیا آپ نے؟ اور اگر ہیں بھی تو اس میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ یہ شریعت نے کب کہا کہ ٹھاٹ باٹ چھوڑ دو؟ لوگ کہتے ہیں صحابہ ایسے نہیں تھے. آپ کو کس نے کہا ایسے نہیں تھے صحابہ؟ جو صحابہ میں جو غریب تھے وہ مساکین کی طرح رہتے تھے، جو مالدار تھے وہ کس طرح رہتے تھے؟ وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے تھے. ان کے ٹھاٹ باٹ نرالے تھے. حضرت عمر کے کپڑوں پہ پیوند ہوتے تھے اس لیے کہ مسکین تھے، غریب تھے. ہر صحابی کے کپڑے پہ پیوند بولو نہیں ہوتے تھے. نبی نے ایک صحابی کو دیکھا پراگندہ بال اور پھٹے سے کپڑے. آپ نے فرمایا تم تو مالدار ہو، کیا تمہیں اللہ نے پیسہ نہیں دیا کہ اپنے حلیے کو درست کرو؟ ان صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو، اللہ چاہتے یہ مال اس کے لباس اور پوشاک میں نظر آئے. تو یہ جو معیار آج لوگوں نے بنا لیا ہے کہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کے کہ یہ دنیا پرست لوگ ہیں. دنیا پرست وہ ہوتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے. ریگو جب دل میں گھسے گی تو پھر یہ برا ہے. جو صحیح عالم ہوگا نا اللہ سے محبت کرنے والا، ان کے دلوں میں ان چیزوں کی 2% کی حیثیت بولو نہیں ہوتی. اور ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو یہ چیزیں چھوڑ کر آئے تھے. میں تو جو چیزیں چھوڑ کر 3 چیزیں میں چھوڑ کر آیا تھا، بس وہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. 3 چیزیں میں چھوڑ کر آیا تھا دنیا کی، اور اللہ نے تینوں ہی چیزیں دی ہیں مجھے. اور حالات لوگ کہیں گے آپ دم کرنے کے لیے بہت بہترین ہے، دم کریں، آپ قرآن خوانی کر دیں ہمارے گھر میں، رشتہ نہیں دیتے لوگ. یہ الزام ہم پہ لگا تھا کہ رشتہ نہیں ملے گا. دوسرا یہ تھا کہ سفر نہیں کر سکوں گا میں دنیا میں کہیں بھی، کیونکہ میں جہاں پہلے جاب کرتا تھا، اپرینٹسشپ کر رہا تھا، وہاں میں گیا اس لیے کہ پوری دنیا کا پاکستان نیوی سے متعلق وہ ادارہ تھا. میرے والد صاحب نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا. چین اور آسٹریلیا کے علاوہ کوئی دنیا کا کنٹری ایسا نہیں تھا جہاں ہمارے والد صاحب گئے نہ ہو. میرا بھی ارادہ تھا دنیا دیکھوں گا میں. جب مولوی بنے تو ہمیں الزام لگا کہ ملا کی دوڑ مسجد سے گھر تک ٹریولنگ نہیں ہوگی. میرا بھی یہی خیال تھا کہ ہم ٹریولنگ بولو نہیں کر سکیں. میرا بھی یہ خیال تھا ہمیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کشتیاں جلا کے آتے ہیں، نہیں ہوئی ٹریولنگ تو ویسے ہی مر جانا ہے، دین کی خدمت اللہ کام لے لے. تیسرا الزام یہ تھا کہ روکھڑا نہیں کما سکتے، کھاؤ گے کہاں سے؟ مولوی کی ڈگری کی پاکستان میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ جامعۃ الرشید والوں پر احسان کریں، انہوں نے اس ڈگری کو کافی ویلیویبل بنا دیا ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے دور میں مولوی کی ڈگری کی کوئی ویلیو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ نہیں ملے گا جب کوئی ڈگری نہیں ہوگی، جاب نہیں ملے گی. مسجدوں میں امامت کی میں جب یہاں آیا 4,500 تنخواہ تھی میری، اور نارمل مسجدوں میں یہی ہوتا تھا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو پیسہ نہیں آئے گا، روکڑا نہیں ہوگا. پیسہ کھاؤ گے کہاں سے؟ بڑا سوال یہ تھا. کھانے کو نہیں ملے گا تو زندگی بھر چندے مانگو گے گزارے کے لیے. یہ 3 الزامات ہمارے اوپر لگے تھے اور ہم نے ان تینوں کو برداشت کیا تھا. آتے وقت ہمیں نہ نیت تھی کہ یہ 3 چیزیں ہمیں ملیں، اور نہ یہ توقع تھی کہ ہمیں ملیں گی. ہمیں یہ تھا کہ اب زندگی بھر کے لیے یہ 3 قربانیاں اللہ نے ہم سے لے لی ہیں. نہ کبھی دنیا میں سفر ہوگا جو میرا بڑا شوق تھا، نہ میں شادیاں ڈھنگ سے کر سکوں گا، ایک بھی بمشکل ہوگی، ایک بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. نمبر 3، کھانے کو روٹی بولو نہیں ملی. یہ میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو علماء پہ طنز کرتے ہیں نا، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے اتنی بیویوں کو کہاں سے کھلا رہے، اتنی شادیاں کیسے ہو گئیں. بعض دفعہ انسان جو چیز چھوڑتا ہے اللہ وہی اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں. مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ میری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے، میں تو نالائق آدمی ہوں، لیکن آپ کو بتانے کے لیے، علماء کے دفاع کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے دفاع کے لیے نہیں بات کر رہا. تو وہ تینوں ہی چیزیں اللہ نے دی. کھانے کا تو ایسا معاملہ ہے کہ ہم لوگوں سے پناہ مانگ رہے ہیں خدا کے لیے، پھٹ پھٹا کے مر جائیں گے ہم، مت کھلاؤ. ابھی کل کسی نے دعوت کی ہے تو میں نے ان کو جو بدماشی سے جواب دیا ہے، میں نے کہا بیان ہوگا، بیان کے بعد کھانا نہیں ہوگا. ایسی کی تیسی اس طرح جواب دیا میں نے. چپک جاتے ہیں بھی بیان کے بعد کھانا ہوگا. میں نے کہا نہیں ہوگا، کھلا کے دکھاؤ. تنگ آ گیا نا آدمی. یہ کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت. چھپڑ پھاڑ کے آ رہا ہے.
اور یہ چندوں کی روزی نہیں ہے، یہ جو ریبو ہے چندوں کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دوسرا، وہ تیسرے نمبر پہ بتاؤں گا، وہ مزیدار ہے. دوسرا ٹریولنگ، سفر. اتنے ملکوں سے انویٹیشن آ رہی ہے، آپ امریکہ آ جاؤ، آپ لندن آ جاؤ، آپ آسٹریلیا آ جاؤ، آپ ساؤتھ افریقہ آ جاؤ، آپ زیمبیا آ جاؤ، آپ تنزانیہ آ جاؤ، آپ ازبکستان آ جاؤ، آپ ترکی آ جاؤ، آپ فلانے آ جاؤ، آپ ڈمکانی جگہ آ جاؤ، آپ یورپ آ جاؤ، میں اٹلی سے بلا رہا ہوں، میں جرمنی سے بلا رہا ہوں، میں ڈنمارک سے بلا رہا ہوں. سب ناروے کا تو چکر لگا لو کبھی، ہمارے ساتھ بھی چائے پی لو بیٹھ کے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. یہ وہ کنٹری ہیں جن کا ہم نے کبھی خواب بھی، اتنا تو میں نیوی میں جاتا تو شاید ٹریولنگ نہیں کرتا، اور اتنی عزت کے ساتھ جو ہماری اوقات نہیں ہے، اللہ ہمیں ہمارے باطن کو اللہ جانتا ہے. یہ تو ظاہری حلیہ علماء والا ہے تو عزت مل رہی ہے. میں جب ہانگ کانگ گیا تو میں نے وہاں سوچا کہ یار ہم نے تو سوچا تھا ملا کی دوڑ مسجد تک کبھی جائیں گے ہی، آج ہانگ کانگ آ گئے جہاں کا کبھی تصور بھی، اور ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ ایئرپورٹ پہ استقبال کر رہے ہیں. پھر جب وہ ویڈیو بھی بنا کے ڈال رہے ہیں، پھر جب نیچے لوگ لکھتے ہیں نا کہ مولویوں کو شو مارنے کا شوق ہے، پھر میرے ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے، تم بھی اپنے 2 بچے مولوی بنا دو، تمہیں بھی یہ پروٹوکول مل جائے گا. تمہیں پتا ہے کہ نہیں ملے گا، ہمیں بھی یہ پتا تھا کہ نہیں ملے گا کوئی بھی نہیں پوچھے گا، اس لیے ہم مولوی بنے. اب اللہ دے تو دے دے، لیکن اس پروٹوکول کی ہمارے دل میں وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اصل کیا ہے؟ آخرت. قارون کو جتنا پروٹوکول ملا تھا ہمیں اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے. آخرت محفوظ ہے تو پھر یہ پروٹوکول اچھا ہے، آخرت محفوظ نہیں ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں ہے. یہ مستحضر رہتا ہے الحمدللہ میں.